مقابلے میں اس بات کا اشارہ گزر چکا ہے، شرح گزر چکی ہے کہ حضرت رسالت میں بہت سے صحابہ کو قرآن مقدس حفظ تھا، انہیں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں قال نبی کی ترتیبی صدیق و احد الصحابہ الذین کلا وذکر هذا اجماعۃ امام نبوی اپنی تقریر میں یہ مضمون ذکر کرتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے تھے جنہوں نے پورا قرآن حفظ کر دیا، اور اس حقیقت کو محققین مفسرین علماء کی جماعت نے ذکر کیا ہے، انہیں میں ابن کثیر بھی ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر میں اس حقیقت کو بیان کیا۔ اب چند ایسی روایتیں جس سے کچھ اور مضمون نکلتا ہے، اس روایت کو ذکر کر کے یہ اس کی تعبیر پیش کریں گے۔ واما حدیث انس جمع القرآن کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قرآن کو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 4 لوگوں نے یاد کر رکھا تھا۔ اب صرف 4 لوگوں نے یاد رکھا تھا تو اس کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 4 ہی لوگوں کو قرآن یاد تھا، انہوں نے اسے محفوظ کر رکھا تھا۔ جواب کیا فرماتے ہیں؟ اس مضمون اس متن کی مراد کیا ہے کہ انصار میں سے 4 لوگ تھے جنہوں نے بقیہ اور صحابہ تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پورا قرآن یاد کما وضعته فی کتاب الاتقان، جیسا کہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الاتقان میں اس حقیقت کو بیان کر دیا۔ ایک اور روایت شعبی سے ہے، کہتے ہیں اس تفریق ابن ابو داؤد نے کی ہے، فرماتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولم يجمع القرآن كله فهو مرفوع، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا جب لم یجمع کر دو قرآن پورا قرآن جمع نہ ہوا، اور اس سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اس سے ایک اشارہ یوں نکل سکتا ہے کہ جب پورا قرآن جمع نہیں ہوا تو اب پورا قرآن یاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شبہ روایت سے مدد سے پیدا ہو سکتا ہے کہ جب پورا قرآن نہیں جمع ہوا تو اب اسے پورا یاد کیسے کر لینا ممکن ہے؟ تو یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کے حوالے سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس متن کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اولاً اگر اسے قابل تعبیر نہ مانا جائے تو اس حقیقت کے مقابلے میں جو صحابہ کی زندگیوں میں حفظ قرآن کے حوالے سے نظر آتی ہے اسے مردود قرار دیا جائے، یہ مضمون اس کا قابل رد ہے، یا اس میں تعبیر کی جائے گی۔ تعبیر کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مرتب فرمایا، اسے جمع فرمایا ایک مصحف میں، اس شکل میں یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ فہو مرفوع، یہ قابل رد ہے، اور مؤول علی ان المراد جماعته فی المصحف على الترتیب الذی صنعه عثمان، کہ کس ترتیب پر مصحف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اس ترتیب پر ان کے زمانے میں جمع نہیں ہوا۔ اصل کلام یہ نکلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں شامل ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حفظ قرآن کا شرف حاصل ہوا۔ اب وہ مضمون جو شیخین بطور صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ہے، اس پر تفصیل سے یہ روایتیں ذکر فرماتے ہیں، اور ان کا انتخاب بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ بطور خاص ایسے لوگوں کی روایتیں اپنے انتخاب میں ان روایتوں کو جگہ دیتے ہیں جہاں سے کسی طرح کا شبہ بعد میں پیدا نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مرویات اور بیانات کو کوٹ کیا۔ فصل فی انہ افضل الصحابہ وخیرهم، یہ فصل اس بیان میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جارشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہے اور ان میں سب سے بہتر مقام پر فائز ہیں۔ اجمع اہل السنہ ان افضل الناس بعد
علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم سائر العشرة ثم باقی اہل بدر ثم باقی اہل احد ثم باقی اہل بیعہ ثم باقی الصحابہ هكذا حكى الاجماع علیہ المنصور البغدادی کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد بقیہ اہل بدر، پھر اس کے بعد بقیہ اہل احد، پھر اس کے بعد اہل بیعت رضوان والے حدیبیہ کے موقع پر جن حضرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے شرف بیعت حاصل ہوا درخت کے نیچے، پھر اس کے بعد باقی صحابہ ہے، اور اس اجماع کی وضاحت کی ہے ابو منصور البغدادی، یعنی ایک نام ذکر کر دیا کہ ہاں جو اجماع ہے، کیا یہ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اس بات کو اجماع ہے، یا آپ سے پہلے کسی نے اس اجماع کی صراحت کی ہے؟ تو ایک نام ذکر کرنا ہے کہ ابو منصور بغدادی نے اس اجماع کی صراحت کی ہے کہ ہاں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عثمان علی۔ امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں لوگوں کے بیچ فضیلت کی درجہ بندی کرتے ہیں، نفضل، ہم فضیلت کی درجہ بندی کرتے تھے، فضیلت دیتے تھے لوگوں میں۔ جب ہم فضیلت دینے کی کوشش کرتے تو خیر ابا بکر، سب سے پہلے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے۔ طبرانی نے کبیر میں، یہ مجمع کبیر میں اس مضمون کو روایت کیا ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے اور اس پر کوئی رد عمل نہیں ظاہر فرماتے، کہ جب ہم آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے اور یہ باتیں آپس تک پہنچتی تو آپ کوئی رد عمل ظاہر نہیں فرماتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کا ظاہر نہ کرنا یا کسی طرح کے انکار و رد کے جانب اشارہ نہ کرنا، اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہمت ہیں، ہماری درجہ بندیوں سے اتفاق رکھتے۔ ابن عساکر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کننا نفضل ابا بکر وعمر وعثمان وعلی وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں ہم فضیلت دیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں تھا، اس میں اسے شامل کر دیا گیا۔ ایک آخری راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، تخریج کرنے والے ابن عساکر کہتے ہیں کہ كنا معاشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متوافقون نقول افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت۔ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہیں اور ہم ایک ساتھ کہتے تھے، متوافق ایک ساتھ کہتے تھے یا بے اتفاق کہتے تھے کہ اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس امت کے نبی کے بعد، ٹھیک ہے، اس امت کے نبی کے بعد اس امت میں جو افضل مقام حاصل ہے وہ حضرت ابوبکر کو حاصل، حضرت عمر کو حاصل، حضرت عثمان کو حاصل، اور پھر اس کے بعد ہم خاموش رہتے تھے، اس کے بعد کسی کا نام ہم نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ امام ترمذی حضرت جابر رضی اللہ سے تخریج کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کہی، ان کی موجودگی میں ان سے یہ بات کہی کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص، سب سے بہتر انسان
تو جب یہ بات یہ تأثر حضرت صدیق اکبر نے اپنے کانوں سے سنا کہ عمر میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو تو تم بھی اپنے بارے میں سنو، تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو تو تم بھی اپنے بارے میں سنو، ہماری نکائی الٹا ذات سنو، اگر تم نے یہ بات کہی ہے فلقد سمعتہ یقول، تو میں نے بھی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنی کہ ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ عمر سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کی امتیازی خصوصیات اور ان کی خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ امام بخاری حضرت محمد بن علی بن ابی طالب سے تحدیث کرتے ہو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے بات کی، الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام کس کو حاصل ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا، محمد بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں ابو بکر، نام لیا ابو بکر، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ تم ممن، اس کے بعد کون؟ تو کہتے ہیں کہ عمر، اور یہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، پھر تیسری مرتبہ مجھے لگا کہ یہ نام لیں گے، یا حضرت عمر کے سے پہلے مجھے یہ لگا کہ یہ نام لیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا حضرت عمر کا نام ذکر کر کے پھر دوبارہ نام لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اسی بیچ میں نے کہہ دیا، یعنی جب میں نے یہ پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کا مقام ہے، تو انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا، اب مجھے لگا کہ اب اس کے بعد حضرت عثمان کا نام لیں گے، سوال اسی ترتیب سے آ رہا ہے، تو من سے بار بار سوال نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بعد میرے سوال سے پہلے ہی وہ حضرت عثمان کا نام لے لیں کہ میں نے بیچ میں کہہ دیا کہ آپ کہاں ہیں، ثم انتا، تو انہوں نے یہ جواب ارشاد فرمایا، اور بہت ساری جواب ہے جو ہر کسی کو دینا چاہیے کہ ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان، یہ کسر نفسی کی بنیاد پر، تواضع اور انکسار کی بنیاد پر، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام سا فرد ہوں، میں کس درجے کا ہوں، کوئی اپنی زبان سے اپنے درجے کو نہیں بیان کرتا، میں کس درجے کا ہوں، میں کس لائق ہوں کہ کسی اس طرح کے سلسلہ ذہب میں میں اپنے وجود کو شامل کروں، میں کس لائق، ٹھیک ہے، میں ایک عام سا فرد ہوں، لیکن اس کے بعد ایک اور تخریج امام احمد وغیرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں، خیر هذه الامہ بعد نبیھا ابو بکر و عمر، امام ذہبی فرماتے ہیں هذا متواتر عن علی، کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا جملہ جو ان سے مروی ہے وہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے، یعنی حضرت علی سے تخریج کرنے والے جو روات ہیں وہ بے شمار ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق حال ہے، هذا متواتر عن علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مضمون کو روایت کرنے والی ایک جماعت ہے جن کا جھوٹ پر اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی صاف گوئی سے، اتنی وضاحت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا، تو اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، لعنت کرے روافض پر، کتنے بدترین قسم کے جاہل ہیں، اس قدر ان کی ذات میں جہالت ٹوٹ کر بھری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو، ایسی بات کو جو جس کو روایت کرنے والی جماعت ہو، اس بات کو وہ اندھیرے میں رکھ کر یا اس سے جاہل بن کر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ حضرت ہے، اتنی وضاحت سے یہ حدیث مروی۔ ترمذی امام حاکم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی تخریج کرتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عساکر عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عمر کہ بیان فرماتے ہیں ان عمر صعد المنبر ثم قال الا ان افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بکر، فمن قال، حقیقت یہ ہے
ومن قال غیر هذا، جس نے اس کے خلاف کوئی بات کہی. یہ تیور پہلی بار نظر آ رہا ہے. یہ تیور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلی بار نظر آ رہا ہے کہ جس نے اس کے خلاف بات کی فہو مفتر، تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. جھوٹا اس طرح برداشتی کر رہا ہے، سخت ترین الزام تراشی کر رہا ہے، اور اس پر وہی گناہ ہے، اس پر وہی الزام ہے جو ایک مفتری شخص پر ہوتا ہے. الزام لگانے والے پر جو وبال ہے وہ وبال اس پر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت گہری بات کر رہے ہیں. علیہ ما علی المفتری، یا تو دنیاوی اعتبار سے وہ اسی سزا کا مستحق ہے جو ایک مفتری کو دی جاتی ہے، یا اخروی اعتبار سے وہ گناہ پائے گا جو ایک مفتر شخص پائے گا. وآخر جائزا ان ابن ابی لیلہ قال علی لا يفضلنی احد علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری، کہ کسی نے اگر کسی کو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر پر فضیلت دی تو میں اسے وہ اتنے کوڑے ماروں گا جتنے کوڑے جھوٹے کو مارا جاتا ہے. ایک ہے حد شرعی، ٹھیک ہے، جو پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے. ایک ہے وہ سزا جو سرزنش کے طور پر، تعقیب کے طور پر دی جاتی ہے، اور اس سزا میں اس کی ثوابدید کا خیال کیا جاتا ہے جو حاکم اسلام ہوتا ہے. تو کہتے ہیں تو میں اسے اتنے کوڑے ماروں گا جتنے کوڑے سزا کے طور پر ایک مفتری شخص کو مارے جاتے ہیں. عبد الرحمن بن حمید اپنی مسند میں ابو نعیم وغیرہ متعدد طرق سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس مضمون کو ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بكر الا ان يكون نبي، وفي لفظ على احد من المسلمين بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بكر الصدیق. کی سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا ان حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی شخص پر سوائے یہ کہ وہ نبی ہو، الا یہ کہ وہ نبی ہو. وقت ورد ايضا من حدیث جابر ولفظ ما طلعت الشمس على احد منكم افضل منه، طبرانی کی روایت ہے، ولو شواهد من وجوه اخرى تقضي له بالصحة او الحسن، وقد اشار ابن كثير الى الحكم بصحته. اس مضمون کے مختلف شواہد ہیں. شاہد ایک خاص اصطلاح ہے، شاہد ایک خاص اصطلاح کا نام ہے حدیث کے اصول میں سے، جس میں متعدد طرق سے اسی مضمون کی تائید و توثیق ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے سے اس کی صحت کا، اس کے حسن کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور ابن کثیر نے اس حدیث کی صحت کی جانب بھی واضح اشارہ کیا ہے. اخرج طبرانی عن سلمہ بن اکوع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبی. وضاحت کے ساتھ مرفوع حدیث ذکر فرماتی ہے سلمہ بن اکوع نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر الصدیق خیر الناس ہیں مگر یہ کہ کوئی نبی ہو، مطلب انبیاء کو چھوڑ کر ان کا مقام خیر الناس کا ہے. اس کے بعد ایک اور روایت صدیق حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان روح القدس جبرائیل اخبرنی ان خیر امتی بعدک ابو بکر، کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے بہتر، سب سے اونچا مقام جسے حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخین امام بخاری امام مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس احب الیہ، یہ سب سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ کسے حاصل ہے؟ سب سے زیادہ احب کون احب ہے آپ کی بارگاہ میں؟ سب سے بڑا درجہ محبوبیت پانے والا، شرف احبیت پانے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا.
یہ کہتے ہیں من الرجال، یا رسول اللہ میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں کہ کن کا اونچا مقام ہے محبوبیت کے اعتبار سے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ان کے والد گرامی کا۔ کل تو پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا ثم من قال ثم عمر بن الخطاب، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ یہ حدیث جو ہے دوسری روایتی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ اس روایت میں بھی یہ مضمون جو ہے سوائے اس دوسرے سوال کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام حاکم رحمۃ اللہ ابن شقیق سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے اصحاب میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول کو کون تھا؟ ارشاد فرماتی ہیں ابو بکر، میں نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ فرماتی ثم عمر، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ کہتی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ بہرحال اس میں تیسرے نمبر پہ ابو عبیدہ بن جراح کا نام ہے، لیکن احبیت میں جو پہلا مقام جسے انہوں نے دیا ہے وہ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اس روایت کو یہاں سے کیا ہے۔ امام ترمذی ہو گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر و عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن سے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آذان سیدہ قول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یہ اولین و آخرین میں جتنے جنتی ہیں ان تمام جنتیوں میں ادھیڑ جو ہے قبول، ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے ادھیڑ کا اطلاق جو ہو رہا ہے وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ورنہ وہاں تو سارے کے سارے ایک درجے کے نظر آئیں گے، ایک درجے کے نظر آئیں گے، لیکن جو نوجوان ہیں، نوجوانوں کے سردار تو وہ حسن حسین ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور ان سے جو تھوڑا سا بڑے ہوئے عمر دراز لوگ ہیں ان کو ادھیڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے جو سردار ہیں، جو سالار ہیں، وہ ہم لوگ کا شمار کس میں ہوگا؟ ہم لوگ ادھیڑوں میں ہیں؟ نہیں، بوڑھوں میں ہیں۔ چلو بہرحال وفی الباب عن ابن عباس و ابن عمر و ابی سعید الخدری و جابر بن عبداللہ، مطلب یہ ہوا کہ واخرج مسلم عن علی، اسی طرح کی روایت کی تخریج ہوئی ہے، یا اخرج ترمذی وغیرہ مثلہ عن علی، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری راوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جیسی حدیث کے آخری راوی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ وفی باب، مطلب یہ ہوا کہ اس باب میں اس متن جیسی روایتوں کی تخریج متعدد صحابہ نے کی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے کی، حضرت علی نے کی، عبداللہ بن عباس نے کی، حضرت عبداللہ بن عمر نے کی، حضرت ابو سعید خدری نے کی، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے اس مضمون کی تخریج کی ہے۔ امام طبرانی اپنی معجم اوسط میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں، اور تخریج آپ صاف کر لیجیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ ہاں امام طبرانی روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمار بن یاسر سے، یہ ان کے شیخ نہیں ہیں، بس آخری راوی، اور جس کتاب سے انہوں نے اس روایت کو اٹھایا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کو کر رہے ہیں، انہوں نے تخریج کی ہے۔ تخریج کرنے والے یہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج فرمایا ہے، درج کرنے والے کا نام اور آخری راوی جو ہیں ان کا نام یہ ہے، یہ نہیں کہ ہاں انہوں نے ان سے روایت کی، یہ ان کے شیخ ہوئے، یہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ من فضل علی ابی بکر و عمر احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ازرار المہاجرین والانصار، کہ جس نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کسی بھی صحابی کو فضیلت دی تو اس نے مہاجرین اور انصار پر عیب لگایا، گویا کہ ان حضرات کی فضیلت پر
مہاجرین، تمام مہاجرین انصار صحابہ کا اتفاق ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ان پر عیب لگاتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے۔ اخرج ابن سعید عن الزہری قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل قلتا فی ابی بکر شیئا، یہ منقبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کہ حسان بن ثابت تم نے میری شان میں تو بہت سی نعتیں لکھی، بہت سی باتیں لکھی، بہت سی نظمیں اور قصیدے لکھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے، اگر کہا ہے تو سناؤ۔ تو یہیں سے منقبت سنانے کا بھی ثبوت حاصل ہو رہا ہے کہ اپنی اس امت کی جو معزز شخصیات ہیں ان کی شان میں منقبتیں کہی جا سکتی ہیں، وہ سنت حضرت حسان بن ثابت کی، اور سننے کا جو شرف حاصل ہو رہا ہے یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ کہ جب ان شخصیات کی شان میں قصیدہ کوئی ہوگی تو ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، جب عظمت بیٹھے گی تو ہم ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہیں سے اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہی تو ہے، میں نے ان کی شان میں بھی، اس سے پہلے بھی گزر چکا، میں نے ان کی شان میں بھی کچھ کہا ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے کہا ہے تو کہو میں سننے کے لیے تیار ہوں، قل وانا اسمع، کہو میں سماعت ہوں۔ فقال، تو انہوں نے کہا کیا لکھا ہے وثانی اثنین فی الغار المنیف، کیا ہے وثانی ہے والثالث نہیں، آپ میں ہے، ہمارے والے بھی چلیے وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العذب به اصعد الجبل، ٹھیک ہے کہ غار میں تشریف فرما تو معزز، منیف کا معنی ہوتا ہے کامل الوصف، ٹھیک ہے، یا غار سے مراد بلند، یہ غار کی صفت بنا دے، بلند و بالا غار میں تشریف فرما دو میں کے دوسرے ہیں کہ جب یہ انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھے تو دشمن دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ اگر دو لوگوں کے قدموں کے نشانات دشمن کو ملیں گے تو وہ یا جان جائیں کہ یہاں سے دو لوگوں کا گزر ہوا ہے، اور جب ایک قدم انہیں نظر آئے گا تو یہ سمجھیں گے کہ ہاں ادھر سے وہ دونوں تو نہیں گزرے ہوں گے، کہ ان میں سے اگر وہ دونوں گزرے ہوتے تو دونوں کے قدموں کے نشانات ہوتے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا تھا، ایک ہی قدم کے نشانات نظر، اور چڑھنا تھا اور کیسے تھے یہ ماقبل میں گزر چکا ہے۔ یہ چیز ہمت کی ہوتی ہے، بہت زیادہ موٹے تازے ہونے کی نہیں ہوتی۔ آپ یہ مت سمجھیں بہت زیادہ موٹا تازہ ہو بہت زیادہ باہمت بھی ہوگا، سکھیا پہلوان بھی بروسلی بن کر جو ہے فائٹنگ کرتا نظر آئے گا، اور بہت بھاری بھرکم لوگ بھی جو ہے ڈر کے مارے گھروں میں دبک کر سو جائیں گے۔ وکانا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریہ لم یعدل به رجلا، محب کے معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوبیت اللہ کے رسول سے آپ ہی کو حاصل تھی، اور کوئی دوسرا اس میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ اشعار سنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی، اس ہنسی کی کیفیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ حتیٰ بدت نوازجہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے دانت عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول تبسم فرماتے تھے اور منہ کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے عام طور پر وہ نظر نہیں آتا تھا، اس سے اللہ کے رسول کی خوشی اور بہت زیادہ خوشی کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ یہ چیز، یہ کیفیت اللہ کے رسول کی بہت کم مواقع پر دیکھی ہے۔
جو مسروریت یہاں نظر آ رہی ہے اس محبوبیت کے ذکر کے بعد وہ عام جگہوں پر کم نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد آقا نے تصدیق بھی فرمائی، صدقتا یا احسان تم نے بہت صحیح کہا، ہوا کما قلتا، وہ ایسے کہ ہے جیسا تم نے کہا ہے۔ ہو گیا نا آپ کی کتاب، اس لیے ہم کیا کریں۔